بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم ابلیس کے بارے میں بات کریں گے اور ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان جنات میں سے ہے یا فرشتوں میں سے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے کتنے عرصے کے لیے مہلت طلب کی۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو تفصیل سے آگاہی ہو سکے۔ ابلیس کا اسم ذات عبرانی لفظ ہے، مگر اہل عرب اسے بلد سے ماخوذ کرتے ہیں، جس کے معنی نا امید ہونے کے ہیں۔ چونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں رہی، اس لیے ابلیس کہلایا۔ اسے شیطان اور عدو اللہ، خدا کا دشمن بھی کہتے ہیں۔ قرآن اس کا ظہور ابتدائی عالم سے بتاتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا اور شجر ممنوعہ کے کھانے کے لیے ترغیب دی کہ وہ کہیں ہمیشہ جنت میں ہی نہ رہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو حکم دیا کہ تمام فرشتے اسے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام خاک سے بنے ہیں۔ اس پر اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت طلب کی، جو اسے دے دی گئی، اور لوگوں کے بہکانے کی طاقت بھی دے دی گئی۔ بائبل میں بھی یہ قصہ قریب اسی طرح مذکور ہے۔ کچھ علماء کرام اسے جن مانتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کانا من الجن، وہ جن تھا، مگر بہت سے علماء کرام اسے فرشتہ مانتے ہیں، اور بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بھی فرشتوں میں شامل تھے جو جنت کے محافظ تھے۔ مگر جن نار سموم سے پیدا کیے گئے اور فرشتے نور سے تخلیق ہوئے۔ ابتدا میں جن زمین پر رہتے تھے وہ آپس میں لڑنے لگے تو اللہ نے ابلیس کو ان کے پاس بھیجا۔ بعض روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس جنات اراضی میں سے تھا۔ ناظرین کرام، روز محشر شیطان اور اس کے ساتھیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ اپنے دوستوں سے کہے گا کہ تم پر لعنت ہو، اب تم سدا جہنم میں رہو۔ شیطان روز اول سے ہی اولاد آدم کو بہکانے میں مشغول رہا ہے، مگر نیک بندوں پر اس کا بس نہیں چل سکتا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے اس کا ذکر سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں آتا ہے، جہاں ابتدائے سجدہ آدم کا ذکر ہے، جہاں اسے ابلیس اور دوسرے مقامات پر شیطان کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، لیکن قرآن پاک میں شیطان کی جمع بھی آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پورا ایک گروہ ہے۔ ابلیس کو عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عابد کو دربار اکبری سے نکال دیا اور کہہ دیا کہ تم ابلیس ہو، پھر ابلیس کے نام سے مشہور ہوا۔ اور جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو لعنتی ٹھہرایا اور ابلیس کو شیطان کہا۔ لعنت اللہ علی شیاطینہم، تو تب ابلیس دوزخی ٹھہرایا گیا اور شیطان کے حامی بھی دوزخی ہی ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔